ہوتا. نماز پڑھو گے تمہارا فائدہ, روزہ رکھو گے تمہارا فائدہ, زکات دو گے تمہارا فائدہ, حج کرو گے تمہارا فائدہ, سچ بولو گے تمہارا فائدہ, نیک اعمال کرو گے تمہارا فائدہ, جلسوں میں بیٹھو گے تمہارا فائدہ, جلسے سنو گے تمہارا فائدہ, جلسوں میں محنت کرو گے تمہارا فائدہ, جلسوں میں چندے دو گے تمہارا فائدہ, دوسروں کے دروازوں پہ جا کے ذکر نبی کرانے بھیک مانگو گے تمہارا فائدہ, راتوں کو جاگو گے تمہارا فائدہ. ہر طریقے کا آدمی, ہر کوالٹی کا آدمی ملے گا تمہیں. کچھ ایسے بھی ملیں گے جو راتوں کو سوتے نہیں ہیں, پوری پوری رات بیٹھ کر نبی کے نعتیں سنتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورا پورا دن بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں. کچھ ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو یہ کہتے ہیں ارے میاں کوئی ضرورت نہیں ہے جلسے کرانے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے میلاد کرانے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے محفل کرانے کی, بس نماز پڑھتے رہو, اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عجیب آدمی ہے تو. اگر خالی نماز ہی کا نام اسلام ہوتا تو پھر ابو بکر دین کے لیے نکلے کیوں, فاروق اعظم نکلے کیوں, عثمان غنی نکلے کیوں, مولا علی نکلے کیوں, 313 کو 1000 کے مقابلے میں بدر کے میدان میں مصطفیٰ لے کے نکلے کیوں. خالی نماز ہی کا نام دین اور اسلام ہوتا تو پھر مصطفیٰ جان رحمت جنگ احد میں کیوں جاتے, احد پہاڑ کے قریب جا کے 40 غلاموں کو کیوں کھڑا کرتے. حضرت حنظلہ جیسے جوان جس کی شب عروسی کی پہلی یعنی کہ شب ہے, اس رات میں جا کے حضرت حنظلہ اپنے جسم کو چھلی کیوں کراتے. حضرت امیر حمزہ کلیجہ نکلوا کے عورت کے ہاتھوں سے کیوں چپاتے. میرے رسول زخموں سے چور چور اس میدان احد میں کیوں ہوتے. پتہ یہ لگا خالی نماز کا نام دین نہیں ہے, خالی سجدے کا نام دین نہیں ہے, خالی رکوع کا نام دین نہیں ہے, خالی قیام کا نام دین نہیں ہے, خالی نیت باندھ کے کھڑے ہونے کا نام دین نہیں ہے. محبت رسول کا نام نماز ہے, اور نماز کا نام محبت رسول ہے. دین نام ہے اس چیز کا, مصطفیٰ کی نعتیں بھی سنی جائیں گی اور مسجدوں میں جا کے نمازیں بھی پڑھی جائیں گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, تعلیمات مذہب اسلام, علماء اہل سنت. ہر کوالٹی کا آدمی ملے گا تمہیں, ہر طریقے کا آدمی ملے گا تمہیں. کچھ ملیں گے کہ جلسہ روکیے, مگر کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جلسے سن سن کے مثالیں قائم کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے زور سے بولو بھیا, اب اس میں انگلی مت کریے میرے بھائی, بس بیٹھا رہے, چین سے ہو گیا کام. سبحان اللہ, زور سے بولو. ادھر دیکھو آپ, میں آپ کے چہرے دیکھ کر تقریر کروں گا آج, ٹھیک ہے؟ ہاں, چہرے دیکھوں گا آپ کے اور میں تقریر کروں گا. جھوم جھوم کے سبحان اللہ بولیے اور تقریر سنتے رہیے. کچھ لوگ ہیں ہر کوالٹی کا آدمی ملے گا, کیا ضرورت ہے جلسوں کی, کیا ضرورت ہے میلادوں کی, کیا ضرورت ہے محفلوں میں آنے کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تم سے, کیا ابو بکر صدیق نے تبلیغ نہیں کی ہے کیا, فاروق اعظم نے تبلیغ نہیں کی ہے کیا, عثمان غنی نے تبلیغ نہیں کی ہے کیا, مولا علی نے خطبے نہیں پڑھے ہیں کیا, حضرت امام حسین نے کہ تقریر نہیں کی تھی کربلا میں. کون کہتا ہے کہ تقریر نہیں کی, تقریر کی تھی انہوں نے, خطبہ پڑھا تھا انہوں نے, قوم کو سمجھایا تھا انہوں نے. اس لیے کہ جس نے خاندان حسین کو اجاڑا ہے ان میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا, سب کے سب مسلمان تھے. سب کو بتایا تھا انہوں نے, پہچانوں میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں, پہچانوں میں علی کا بیٹا ہوں, پہچانوں میں فاطمہ کا دلارا ہوں, پہچانوں میں حسن کا بھائی ہوں, پہچانوں میں چمن زہرا کا پھول ہوں, پہچانوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا بیٹا ہوں, پہچانوں میں سجدے کی حالت میں ان کے کاندھے پر بیٹھ جاتا تھا, وہ سجدے کو لمبا کر دیتے تھے. کیا اس کو تقریر نہیں کہا جائے گا کیا, کیا اس کو خطبہ نہیں کہا جائے گا کیا. یہ سب کچھ کس نے کیا, یہ کربلا میں امام حسین نے کیا. پھر آگے آ جائیے, حضرت بلال نے خطبے دیے, خالد ابن ولید نے خطبے دیے, یہاں تک کہ نکل کے مدینے کی سرزمین سے روم اور ایران کی سرزمین تک حضرت خالد ابن ولید نے سفر کیا, تقریریں کرتے رہے, خطبے دیتے رہے, نبی کی نعتیں پڑھتے رہے, دنیا کو اسلام پڑھ پڑھ کے سناتے رہے. اگر جلسوں کی ضرورت نہ تھی تو پھر انہوں نے کیوں کیا, نعتوں کی ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے کیوں کیا, ذکر مصطفیٰ کی ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے کیوں کیا. یہ جو بولی ہے نا, کوئی ضرورت نہیں ہے جلسوں کی, خالی مسجدوں میں جاؤ اور نمازیں پڑھو. تو کان کھول کے سن, ان مدرسوں کا کیا ہوگا, ان خانقاہوں کا کیا ہوگا, پھر تو زمانہ سمجھ جائے گا. خالی سجدے کا نام اسلام نہیں ہے, مصطفیٰ کی نعتیں
رسالت زندہ باد زندہ باد. لوگ ہزاروں میل کے سفر کرتے تھے جلسہ سننے کے لیے. تمہاری اور میری حیثیت کیا، میں اور آپ تو ان کے پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں. ان لوگوں کی، وہ صحابی تھے میرے رسول کے. ارے زور سے بولو ایلر والو، دل سے بولو ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ. اور صحابی تھے تمہارے رسول کے. اور صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ ساری دنیا کے مومنین ایک طرف، ساری دنیا کے موقنین ایک طرف، ساری دنیا کے صدیقین ایک طرف، ساری دنیا کے شہداء ایک طرف، ساری دنیا کے صالحین ایک طرف، ساری دنیا کے اقطاب ایک طرف، ساری دنیا کے اقواس ایک طرف، ساری دنیا کے ابطال ایک طرف، ساری دنیا کے یہ مقام و مراتب و منصب کی داستان جو میں نے آپ تک پہنچا دی، یہ سب کے سب ایک طرف. مصطفیٰ کا صحابی ایک طرف. اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی آنکھوں سے میرے رسول کا چہرہ دیکھ لیا ہو اور اسی نگاہ کو لے کے وہ قبر کے اندر چلا گیا ہو. یہاں بھی ایک جملہ اعظم اقبال صاحب میں کہہ دوں، ارے خود فیصلہ کرو جب دیکھنے والے کا یہ عالم ہے تو جس کا جلوہ دیکھا ہے اس مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو بریلی کے امام بول اٹھے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت